السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی عترتہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک و اصحابک وسلم۔ کیا کوئی پیش کرے غوث زمن کی تمثیل، کیا کوئی پیش کرے غوث زمن کی تمثیل، جلوہ نور نبی کی ہے وہ روشن قندیل۔ جب سے وابستہ تیرے در سے ہوئے ہم یا غوث، طاق نسیاں میں رکھی ہم نے امر کی زنبیل۔ اور عرض کیا ہے ہم درے غوث کے پنچھی ہیں، سنبھل جا تو بھی، خمریہ پڑھ کے گراتے ہیں عدو پر سجیل۔ کعبہ عشق کے در پر ہے جبیں جب مسجود، کیسے ممکن ہے بھلا قبلہ دل کی تحویل۔ یہ لطیفی تو نکما ہے کھلا عاصی بھی، تیری نسبت سے ملی اس کو جہاں میں تفضیل۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی عترتہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک و اصحابک وسلم دائما کفی و نبد نبدا۔ میں طلباء قدیم جامعہ نظامیہ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ ربیع الثانی کے موقع پر جو شان اولیاء کرام کا سلسلہ چل پڑا ہے، اس میں اس فقیر کو دعوت دی گئی اپنے خیالات کو پیش کرنے کے لیے۔ میں حاضر ہوا ہوں، اور آج سے 1 مہینہ قبل مجھے شرف حاصل ہوا تھا کہ دارالعلم میں حاضر ہوا تھا، اور بنفس نفیس وہاں کے محبین جامعہ نظامیہ اور طلباء جامعہ نظامیہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ مجھے وہاں کی کاوشیں دیکھ کر بہت ہی مسرت ہوئی کہ وہ دکن سے اتنی دور رہتے ہوئے بھی چراغ محبت جلائے ہوئے ہیں، اور بانی جامعہ نظامیہ کی مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ بڑی قدر والی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرا عنوان ہے کہ حیات و کرامات اولیاء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ موضوع اتنا وسیع ہے، اگر اس پر لکھنا شروع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی کتابیں لکھ دی جا سکتی ہیں۔ اور چونکہ میں ایک طالب علم ہوں، اور کوشش کروں گا کہ کم وقت میں اہم باتوں کی طرف اشارہ دیتے ہوئے بات کو ختم کروں۔ اے ملت اسلامیہ، سورہ یونس کی آیت پاک کی میں نے تلاوت کی، آپ نے متعدد مرتبہ اس آیت کو سنا ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ
بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ غم ہے، نہ رنج ہے۔ پھر فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو تبدیل نہیں فرماتا۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ جو الا کا لفظ استعمال فرما رہا ہے، آگہی جو دے رہا ہے، متنبہ فرما رہا ہے، یعنی کوئی بات اگر کسی کو اہم بتائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اسے آگاہ کیا جاتا ہے، اٹینشن کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو جو بات بتائی جانے والی ہے اسے غور سے سنا جائے۔ اس پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کا بھی استعمال فرمایا، بے شک، اور فرمایا اللہ کے ولیوں کو، ہر ایک ولی کو نہیں، ولی کے معنی دوست کے ہیں، ہر دوست کو نہیں، وہ دوست جو خدا کا ہے اس کو نہ خوف ہے، نہ اس کو نہ کوئی رنج ہے۔ مفسرین نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، خوف کا تعلق مستقبل سے ہے کہ بھئی خوف پیش آئے گا تو کیا کیا جائے گا، خوف میں معاملہ کیا ہوگا۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، اگر میں فلاں جگہ جاؤں گا تو مجھے خوف ہے کہ مجھ پر حملہ ہوگا، مجھ پر شیر حملہ کرے گا، جنگل میں جاؤں گا تو جانور کھا جائیں گے، یا فلاں جگہ جاؤں گا تو یہ معاملہ پیش آئے گا۔ تو خوف کا تعلق مستقبل سے ہے۔ اور حزن جو ہے، حزن کو اگر حزن پڑھا جائے تو اس کے معنی سخت اور پتھریلی زمین ہے، یہاں پہ حزن ہے، تو حزن کا تعلق، غم کا تعلق حال اور ماضی سے ہے۔ غم ماضی میں ہوتا ہے، حال میں ہوتا ہے، یعنی وہ کیفیت یہ کہ بھئی کسی کے بچہ مر گیا تو اب وہ غم میں ہے، یا کسی کی کوئی چیز کھو گئی تو وہ غم میں ہے، اور حال میں بھی رہتا ہے اور ماضی میں بھی رہتا ہے۔ مگر اللہ کے ولیوں کو اللہ نے ان کا مستقبل بھی درخشاں بنا دیا، ان کا حال بھی روشن فرما دیا، اور ان کا ماضی بھی روشن فرما دیا، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آ کر کہا، حضرت کی جو ہے بارگاہ مقدسہ سجی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، فرمایا حضور آپ کا جو جہاز تجارت کا تھا، جو ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا، وہ ڈوب گیا ہے۔ آپ نے کچھ لمحات توقف فرمایا، پھر فرمایا شکر الحمدللہ، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا، آ کر کہا حضرت وہ جو جہاز طوفان میں ڈوب جانے والا تھا، اللہ کا کرم ہوا وہ جہاز بچ چکا، طوفان سے نکل گیا۔ پھر آپ نے کچھ دیر توقف فرمایا، کہا شکر الحمدللہ۔ تو لوگ متعجب ہوئے، تعجب میں پڑ گئے کہ بھئی ڈوبا شکر الحمدللہ، نکلا شکر الحمدللہ، معاملہ کیا ہے؟ تو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا معاملہ یہ ہے، جب مجھے معلوم ہوا کہ جہاز ڈوب گیا تو میں اپنے دل کی طرف دیکھا کہ کیا یہ دل غم مناتا ہے مال کے ڈوبنے کا، تو میں نے اپنے دل کو پایا کہ میرا دل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، تو میں نے کہا شکر الحمدللہ۔ پھر جب مجھے اطلاع ملی کہ میرا مال بچ چکا ہے تو پھر عبد القادر نے اپنے دل کی طرف دیکھا دل اللہ کا ذکر میں مصروف ہے۔ تو میں نے اللہ کا شکر منایا کہ مولا عبد القادر کو تو نے ایسے دل کا مالک بنایا، مال ڈوب بھی جائے تو نہ غم ہوتا ہے، نہ مال مل جائے تو خوشی ہوتی ہے، اس کا دل ہمیشہ تجھ سے جڑا ہوا ہے، تیری معیت میں ہے، تیری قربت میں ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ نے اپنے ولیوں کو ہر قسم کے خوف سے، غم سے، رنج سے آزاد فرما دیا۔ انہیں کوئی خوف اسی قسم کا خوف، دنیاوی خوف، اور مفسرین نے فرمایا آخرت کا جو خوف ہوتا ہے اللہ نے انہیں اس سے بھی آزادی عطا فرما دی ہے۔ اب وہ اس کا یہ مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اطمینان بخشا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نمازیں چھوڑ دیں گے۔ اللہ کا ولی تو وہی ہے نا صاحب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جستجو کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی اور معیت حاصل کرے۔ ہر پیسے والے کو اور پیسے کا شوق ہوتا ہے، دنیا دار،
اسی طرح اللہ والوں کو اللہ کی محبت کا اور مزید شوق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اور مزید چاہیے اور مزید چاہیے۔ جیسا کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ چل رہا ہے، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی تھے۔ جب ولی تھے تو ولایت مل گئی، بس کافی تھی بات۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ علم حاصل کیا، پھر جنگلوں میں جا کر عبادت فرمائی، آپ نے عبادت فرمائی، اور کھانے کو میسر نہ تھا تو پتے کھا کر عبادت فرمائی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی اور قربت چاہیے اور قربت چاہیے اور قربت چاہیے۔ برادران اسلام، پھر اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو سنا دیا، یہ آیت پاک کی مختصر سی تشریح تفسیر آپ کے سامنے کر دی۔ اب ولایت ایک ولایت عامہ ہے جو سب کو حاصل ہے، ہر عاشق رسول کو حاصل ہے۔ فرمایا گیا اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، یہ سورہ بقرہ میں۔ یہ ولایت عامہ سب کو، ہر مومن کو حاصل ہے۔ اور جب ولی کا لفظ اللہ کے مخالف آ جائے تو وہ اس کا معنی اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ولی کے الفاظ قرآن سے نکال کر بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ فرمایا گیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی دوست ہے نہ مرشد ہے نہ ولی ہے۔ ارے بھائی، اس سے مراد وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، وہ من دون اللہ ہیں، جو اللہ کے سوا ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا۔ اس کی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں آپ کو، مگر معاملہ یہ ہے کہ وقت کی تنگی ہے۔ تو ولایت عامہ سب کو حاصل ہے، مگر ولایت خاصہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے، ولایت جو ہوتی ہے، ولی جو بنتا ہے بندہ، وہ اپنے کسب کی بنیاد پہ نہیں بنتا، ولایت اللہ کی عطا ہے۔ پورا ملک مل کر کسی ایک شخص کو ولی نہیں مناتا، یہ اللہ کی دوستی ہے، اللہ جسے چاہے اسے عطا فرما دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس پر فضل فرمانا چاہے فرما دے۔ جیسا کہ آپ نے حدیث پاک میں سنا ہوگا کہ ایک عورت، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، ایک اور کتاب الاستغفار، ایک عورت جو ہے جسم فروش عورت جا رہی تھی، دیکھا، مختصر کر کے سنا رہا ہوں، دیکھا ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، بولی کے ارد گرد پھر رہا ہے۔ اس عورت نے کیا کیا؟ اپنے موزے میں جو ہے پانی بھر کر وہ کتے کو پلایا۔ اللہ کو اس قدر وہ ادا پسند آئی، وہ عورت اپنے جسم کو، دنیا کو بیچنے نکلی تھی، وہ دنیا دار عورت تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اسے اپنی ولایت کا لبادہ عطا فرما دیا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آتا ہے ان اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، میرے اولیاء میری قبا کے اندر ہیں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے استاذ محترم حضرت مفتی ولی اللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے پاشا، چھپنے والا ولی نہیں ہوتا، چھپنے والا ولی ہوتا ہے۔ وہ بڑے لوگوں کی باتیں، بڑے بزرگوں کی باتیں ہیں۔ تو برادران اسلام، معاملہ یہ ہے کہ ولایت جو ہے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، اللہ منتخب فرماتا ہے، اور بزرگوں کی دعاؤں سے بھی منتخب فرماتا ہے۔ کئی آپ معاملات اگر اولیاء کرام کی سیرتیں پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ پیر و مرشد نے دعا کی، مولا بہت تڑپ رہا ہے، اپنی دوستی عنایت فرما دے، تو اس دوست کی علاج کے لیے اسے بھی دوستی دے دی جاتی ہے۔ مگر ہم جیسے لوگ جو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ہم کسی کو ولی نہیں بنا سکتے۔ اور بعض لوگوں کو یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم کچھ عبادت کر لیں، ہم ریاضت کر لیں تو ہم جو ہے ولی بن جائیں گے۔ نہیں، عبادت کرنا ہے، فرض ہے، نمازیں پڑھنا ہے، ولایت دینا نہیں دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ بندے کو اپنی جبیں اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اب ولی کی بات ہم نے سن لی، اللہ کے اولیاء کی بات ہم نے سن لی۔ اب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ولی جو ہوتا ہے، اب اس پر بزرگان دین نے، اس اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے ولی کو شہید سے تعبیر کر کیا ہے۔
اور قرآن مجید میں شہید کے متعلق فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بے شک اللہ کی راہ میں جو مارے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن مجید میں وعدے ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے۔ برادران اسلام کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہو رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کون سے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، کس جہاد کی طرف جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نفس سے جہاد کرنا ہے، اور یہ اولیاء کرام صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ نفس سے جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی جہاد اسی مقابلے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ساری زندگی اپنے نفس سے جہاد، محاسبہ، تزکیہ، تصفیہ قلب میں اپنی ساری زندگی کاٹ دیتے ہیں۔ برادران اسلام، اب برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ برزخ کی زندگی بولے تو اپنے جیسی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے ہیں۔ زندگی وہی ہے میاں جو اپنے معبود کو بھا جائے۔ زندگی وہ نہیں کہ ہم کار خرید لیں، بنگلہ خرید لیں، کپڑے خرید لیں، وہ زندگی ہے جو ہمارے رب کو پسند آ جائے، وہی زندگی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص تلنگانہ میں رہتا ہے، اس سے پوچھا گیا ناشتہ کیا کیے، تو آپ یقیناً اس کے متعلق یہ تصور نہیں کیے ہوں گے کہ وہ خبز کھایا ہوگا، وہ کوئی خبز کھایا ہوگا، آپ تصور نہیں کرتے، یا قہوہ پیا ہوگا، کھجور کھایا ہوگا، نہیں کرتے، یا آپ یہ تصور نہیں کرتے کہ وہ سینڈوچ کھایا ہوگا، نہیں کرتے۔ ہر شخص کو اس کے علاقے کے، اس کے کلچر کے اعتبار سے کھانا ملتا ہے۔ کہیں رواج اڈلی دوشے کا ہے، کہیں حریص کا ہے، کہیں نہاری کا ہے، کہیں سینڈوچ کا ہے، کہیں جو ہے خالی دودھ اور بسکٹ کھانے کا ہے، کہیں صرف کھاری اور چائے پی لینے کا رواج ہے، کہیں پوہا کھانے کا رواج ہے ناشتے میں۔ علاقائی اعتبار سے اسی طرح لنچ کا بھی ویسے ہی معاملہ ہے، ڈنر کا بھی معاملہ ویسے ہی ہے، اور ہر ایک علاقے کی طرز زندگی الگ ہے، اور ہر ایک ہی کرۂ ارض پہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ہی زمین پر اس کرۂ کی بات بتلا رہا ہوں۔ ہر علاقے میں شادی بیاہ، رسوم و رواج، ہر چیز کے طریقے الگ الگ، علیحدہ ہیں، حالانکہ ایک ہی علاقے میں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی امریکہ والے ناشتہ نہیں کرتے کیونکہ میری طرح نہیں کرتے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہوا۔ برادران اسلام، جو برزخ کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھلاتا بھی ہے، انہیں پلاتا بھی ہے، جیسا کہ شہداء کے متعلق فرمایا گیا۔ تو ہم یہ نہیں سوچیں گے اللہ کھچڑی کٹا کھلائے گا، کیونکہ بل احیاء عند ربہم یرزقون بھی فرمایا، بل احیاء ولکن لا تشعرون بھی ایک مقام پہ فرمایا۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کیا کھلاتا ہے وہ کھلانے والوں کو معلوم، اور وہ کھانے والوں کو معلوم۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہوئے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ بات ہو گئی، برزخ کی زندگی ہو گئی اولیاء کرام کی، تو یہاں پر ایک بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی ہے تو اس سے ایک چیز سرزد ہوتی ہے کرامت، اسے ایک چیز سرزد ہوتی ہے کرامت۔ کرامت، بزرگی اللہ ظاہر فرماتا ہے اس سے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو سب سے اہم چیز ہے وہ قدرت، بڑی چیز سب سے خدا کی قدرت ہے۔ آسمان کو بغیر ستونوں کے ٹھہرا کیا، قائم کیا، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ آسمانوں سے پانی برساتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس کی قدرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اس کی قدرت ہے۔ ان کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا، اس کی قدرت ہے۔ اور 6 دن اور رات میں دنیا کو بنایا، اس کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ پتھر کے کیڑے کو غذا دیتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں، اس کی قدرت ہے۔ اب قدرت کے بعد جو چیز ہوتی ہے، اللہ نے جو انسانوں کو عطا فرمائی ہے، اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ انبیاء اعلان نبوت سے قبل انبیاء کرام سے جو باتیں سرزد ہوتی ہیں اسے ارہاس کہا جاتا ہے، اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں جو ہے حضور کا نور کا ظاہر ہونا،
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی کا تیز چلنا، اور سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے چاند کی طرف اشارہ کر کر اس سے کھیلنا، ایسے جتنے بھی واقعات ہیں وہ ارہاس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد اعلاء نبوت کے بعد جو چیز آتی ہے وہ معجزہ۔ اس بات کو ذہن رکھ لیں کہ معجزہ سے بھی عقل عاجز آتی، ارہاس سے بھی عقل عاجز آتی، یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے عطا ہے۔ معجزہ، اب جو عقل، یعنی مثالی طور پر اگر میں یہ اینک نکالوں، ایسا پہن لوں تو یہ کرامت نہیں ہے، اس سے کوئی عقل عاجز آنے والی نہیں ہے، کیونکہ معجزہ نبی کے ساتھ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب معجزہ کوئی ظاہر نہیں کر سکتا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آخری نبی ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم ظاہری سے روپوش ہو گئے ہیں، میرے آقا میرے سرکار روپوش ہو گئے ہیں۔ برادران اسلام، عرض کر رہا تھا ارہاس، اس کے بعد معجزہ۔ یہ ارہاس اور معجزہ کیسے ظاہر ہوتا ہے، معجزہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ تو فرمایا گیا جب خدا کی قدرت کا پرتو نبی پر پڑتا ہے تو معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اور قدرت عطائی نہیں ہے، قدرت ذاتی ہے، معجزہ اللہ کی عطا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں ان سے معجزات سرزد ہوئے، اور فرمایا گیا جب نبی کی نبوت کا پرتو ولی پر پڑتا ہے تو کرامت ظاہر ہوتی ہے، کرامت ظاہر ہوتی ہے، نبی کرامت کو ظاہر، ولی کرامت کو ظاہر فرماتا ہے، اور کرامت بھی ایسی چیز رہتی ہے کہ اس سے عقل عاجز آ جاتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ اگر اینک نکال کر لگاؤں گا اور کہوں گا یہ کرامت ہے تو یہ کرامت نہیں، ایسی چیز جو انسان نہ کر سکے، جس انسان کی عقل میں پاسبل نہ ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کے کرامات آپ پڑھیے، کئی جو بھی اولیاء آپ کے علاقے میں ہیں، شہر میں، ان کے کرامات پڑھیے، عقل تحیر میں آ جاتی ہے کہ بھئی کاسے میں آنا ساگر کا پانی لے لیا، کھڑا میں جو ہے چڑھ کر جو ہے جادوگر کے سر پر بجے، لکڑی چل کر جادوگر کے سر پر بجی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں سے ڈوبی کشتی جو ہے نکل گئی۔ ایسے کئی واقعات، کئی کرامات ہم کو ملتے ہیں۔ تو یہ نبی کے نبوت کا پرتو کا فیض ہے کہ ولیوں سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ کرامات کس سے ظاہر ہوتی؟ ولی سے ظاہر ہوتی، اولیاء کرام سے ظاہر ہوتی۔ اب بعض لوگوں کو یہ گمان ہو جاتا، کچھ نماز سے پڑھتے ہی تصور کرنے لگتے کہ بھئی ہم بھی کرامتیں ظاہر ہو رہی کہ ہم سے، ہم بھی اللہ کے ولی تو نہیں بن گئے۔ جیسا کہ برادران اسلام، ولایت بہت بڑا درجہ ہے، اور اگر مثالی طور پر میرے پاس 10 لاکھ روپے آ جائیں تو میں وہ 10 لاکھ روپے کو چھپاؤں گا، بتاؤں گا نہیں۔ اگر میرے سرپرست کہیں کہ اب بتا، لوگوں کو دکھا، جب دکھاؤں گا، میرے ہاتھ میں اختیار نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح ولایت جو خزانہ ہے، اللہ کی محبت کا خزانہ ہے، قربی خزانہ ہے، برادران اسلام، وہ کوئی اگر بندہ ولی ہو تو اسے، جیسا کہ میں نے ابھی استاذ محترم کا قول سنایا، وہ سادگی کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھیے اولیاء کرام نے جنگلوں میں، بیابانوں میں زندگی گزاری، خدمت خلق کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ اور ایک آخری چیز، 2 چیزیں اور آخری بتا دوں گا، جو دست غیب وغیرہ ہوتا ہے اسے معونت کہا جاتا ہے، اور جو کسی چیز کو پڑھ کر جو کام کیا جاتا ہے، محیر العقول کام کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے غیر مذاہب کے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ آگ میں چل رہے ہیں، آگ میں جو ہے چلتے ہیں، ناچتے ہیں، یا کوئی ایسے محیر العقول کام کرتے ہیں، تو اسے استدراج کہا جاتا ہے، جو کسی منتر تنتر اور ینتر کے تحت ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ایک دو مثالیں دے کر اپنی انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں کرامات اولیاء کرام کا ذکر ملتا ہے۔ اب 2 مثالیں آپ کو میں خدمت میں آپ کی پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام جب کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بی بی مریم کے پاس جاتے تو دیکھتے طرح طرح کے میوے ان کے پاس ہیں۔ پوچھا اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا قالت هو من عند اللہ، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے۔ اب وہ پھل کہاں سے تھے، ایسے کیسے پھل تھے کہ محراب میں جب داخل ہوتے تو دیکھتے کہ، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سرما کے پھل گرما میں ہیں، گرما کے پھل سرما میں ہیں، یعنی سرما کے پھل تو گرما میں آ نہیں سکتے مگر ان کے پاس موجود ہیں تازے پھل۔ یہ جب کرامت دیکھی انہوں نے، کرامت دیکھی، یہ عظمت دیکھی، یہ فضیلت دیکھی، متعجب ہوئے۔ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ عورتوں کو تو نبوت نہیں ملتی، حضرت مریم اللہ کی ولیاں ہیں، ولی ہیں، ان کے پاس یہ معاملہ دیکھا، ان کے پاس یہ دیکھا، اور یہ کرامت قرآن مجید میں لکھی ہوئی، قرآن مجید کے اندر موجود ہے یہ کرامت لکھی ہوئی کہ بی بی مریم کے پاس، یہ بزرگی کا واقعہ ان کی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی مریم کے پاس اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے میووں کو بھیجا، طرح طرح کے میوے آتے کہ بھئی موسم سے ہٹ کے میوے آتے، آپ متعجب ہو گئے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا جب مقام دیکھا، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اولاد نہیں تھی، آپ وہاں ٹھہر کر دعا کیے کہ مولا مجھے اولاد عطا فرما۔ اس مقام پر دعا دیکھیے، محراب ہے، مقام ہے حضرت مریم کا، اللہ کی ولی کا، دعا کرنے والا نبی ہے۔ نبی نے جب دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ مختصر کر کے سنا رہا ہوں، آیتیں پڑھ لیجیے آپ، سورہ آل عمران آیت نمبر 34 کے بعد آپ ایک کے بعد دیگر آیتوں کی تلاوت کریں، آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرزند عطا فرمایا، فرزند کی بشارت دی۔ تو معلوم ہوا اللہ والے جہاں ہوتے ہیں، یا اللہ والوں کی کرامت جہاں، بزرگی جہاں ظاہر ہوتی ہے، وہاں ٹھہر کر دعا کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اب اس کے بعد آگے کی آیت ایک میں آپ کو سورہ نمل کا جو ہے آیت سنانے لگا ہوں، یہ واقعہ بتانے لگا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا، حضرت بلقیس جب آنے لگیں سلیمان علیہ السلام کی طرف، آپ کے محل کی جانب، آپ کے گھر کی جانب آنے لگیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو اٹھا کر لے کر آئے؟ اس میں ایک جن تھا، قوی والا، قوی جن تھا۔ اس نے کہا ان تقوم من مقامک، میں وہ لے کے آؤں گا یہاں تک کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لا لوں گا، مگر آپ فرمائے نہیں، اس سے جلدی چاہیے۔ تخت بلقیس دوسرے مقام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لانا ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس لانا ہے، اور قوی ہیکل جن وہ کہتا ہے کہ مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی آصف ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا اے اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، حضرت آصف نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو لا دوں گا، اور وہ لا دیے، ایک آن میں لا دیے۔ جہاں پہ جن بیکار ہو گیا، قوی ہیکل والا جن بیکار ہو گیا، قرآن مجید جس جن کو قوی کہہ رہا ہے وہ اس کا بیان کر رہا ہے کہ وہ لا نہیں سکتا، اس کو ٹائم چاہیے، مگر اللہ کا ولی آنکھ جھپکنے سے پہلے، پلک مارنے سے پہلے اس تخت کو لے کر آ جاتا ہے۔ یہ سورہ نمل میں واقعہ موجود ہے۔ برادران اسلام، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو کتنی طاقت دی ہے۔ بعض لوگ اولیاء کرام کی طاقت کا انکار کرتے ہیں، بھئی کیا ہے، انہوں ہمارے جیسے انسان عام ہے، ہاں دوست تو ہے لیکن ہماری طرح عام ہی ہیں، وہ ہم اللہ کے بندے ہیں بس، اور کیا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شیطان اللہ کا دوست ہے کیا دشمن ہے؟ دشمن ہے۔ اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے کہ ہر بندے کو ایک وقت میں وہ بھٹکا رہا ہے، امریکہ والوں کو بھی بھٹکا رہا ہے، لندن والوں کو بھی بھٹکا رہا ہے، انڈیا والوں کو بھی بھٹکا رہا ہے، پاکستان والوں کو بھی بھٹکا رہا ہے، ہر ایک کو بھٹکانے کی اس کو طاقت دی۔ جب دشمن کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے
تو اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہوگی۔ لمحے فکر ہے، سوچنا چاہیے، مگر کچھ لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا خوب کہا، تعلیم تیرے جوہر ذاتی کو کھا گئی، تعلیم تیرے جوہر ذاتی کو کھا گئی، آب حیات پی کے تجھے موت آ گئی۔ تو بعض معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اب میں حدیث پاک کی طرف آ رہا ہوں، میں اختتامی مراحل کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسید اور عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک یہ روایت بخاری شریف کی ہے، یہ لوگ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے گفتگو کرنے لگے، حضور کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر تھے اور بہت دیر تک گفتگو چلتی رہی، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ پھر دونوں اپنے گھروں کی طرف نکل پڑے۔ دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک لاٹھی تھی، وہ دونوں میں سے ایک لاٹھی جو ہے روشن ہو گئی، یعنی ٹیپ لائٹ سمجھیے آپ، ٹیپ لائٹ بن گئی، راستہ بتانے کے لیے ایمرجنسی بن گئی، اور وہ لوگ اس کی روشنی میں نکل پڑے۔ پھر ایک ایسا مقام آیا کہ ان کے راستے الگ ہونے لگے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتَّى مَشِيَ فِي ضُوئِهَا، کہ وہ لوگ جو ہے نکل پڑے، پھر حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ دونوں کے جدا ہونے کا وقت آ گیا۔ ہوا کیا، یعنی راستہ ان کا ادھر جا رہا ہے، ان کا ادھر جا رہا ہے، جیسے ہی وقت آیا ایک رائٹ کو جا رہے ہیں، ایک لیفٹ کو جا رہے ہیں، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہوا کہ وہ دوسرے صحابی جو تھے، جن کی لاٹھی بند تھی، جن کی لاٹھی میں روشنی نہیں تھی، ان کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی۔ اور فرمائیے، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ نے ولیوں کو کرامتیں عطا فرمائی۔ کسی کے بھی مرنے سے اگر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دیا جائے تو وہ اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ ولی بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ولی بنانا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا فرمایا جہاں پر آج بھی ولیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ ولی جو اللہ کے ولی ہیں، جس کو ہم نے نہیں بنایا، جو اللہ کے چنندہ منتخب بندے ہیں، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد جو روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ابن مکندر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ تھے، جو روم کی زمین پر لشکر سے بہک گئے تھے۔ اب وہ بہک گئے، لشکر بھی بکھر گیا، جو آپ کے ساتھ لوگ تھے وہ بھٹک گئے، قافلے سے جدا ہو گئے۔ اب وہ ڈھونڈنے لگے، یہ روایت شرح سنہ کی ہے، وہ ڈھونڈنے لگے اپنے لوگوں کو۔ اچانک ہوا یہ کہ شام میں شیر آ گیا، تو آپ نے شیر سے کہا، یا ابو الحارث، شیر سے مخاطب ہو کر کہا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میں اپنے لشکر سے بھٹک گیا ہوں، میں اپنے قافلے سے بھٹک گیا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ شیر آپ کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ آپ اپنے قافلے سے جا ملے۔ شیر تابعداری کرنے لگا۔ اب آپ یہاں پہ سوچئے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں سے نسبت ہو گئی تو کیا ہوتا، فلاں سے نسبت ہو گئی تو کیا ہوتا۔ ارے نسبت سچی ہو تو جانوروں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، جانور بھی جان جاتے ہیں، جانور بھی نسبتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی جملہ عرض کر دوں، جو جانور سے بھی بدتر ہو اسے نہیں معلوم نسبت کیا چیز ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ جانور بھی نسبت کی قدر کرتا ہے۔ غلام مصطفیٰ ہونے کے بعد جو ہے آپ کو چھوڑ رہا ہے، کیونکہ ان کی نسبت پکی تھی، ان کی محبت پکی تھی۔ اب ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، بہقی شریف کی روایت ہے یہ حضرت ساریہ جو نہاون میں جنگ کرنے کے لیے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حد میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسجد نبوی میں امامت فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، دیتے دیتے ارشاد فرمایا، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ مطلب یہ تھا کہ پہاڑ کی طرف پشت کر لیا جائے، سامنے سے دشمن ہے اس پہ اٹیک کیا جائے،
اور فتح حاصل کی جائے۔ پھر وہ واپس آئے، آنے کے بعد پوچھا گیا آپ سے کہ بھئی جنگ کیسی رہی، کیا رہی، تو آپ نے فرمایا غیب سے ایک آواز آئی، ایک آواز آنے کی وجہ سے جو ہے اللہ نے ہم لوگ پشت اپنی جو ہے پہاڑ کی طرف کر لی اور دشمن پر غالب آ گئے، فتح یاب ہو گئے۔ اب آپ بتائیے کہ نہاوند، مدینے سے نہاوند کے علاقے کی طرف دیکھنا، اتنی دور دیکھنا کیسے ممکن ہے؟ پھر اتنی دور آواز پہنچانا کیسے ممکن ہے؟ اور اتنی دور کی آواز سننا کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کی سب کرامات ہیں، یہ سب کی سب کرامات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائی ہیں، کیونکہ ہمارے آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم فانی سے روپوش ہونے کے بعد آپ کی امت پاک میں ولایت کا سلسلہ جاری ہے، جو قیامت تک، قرب قیامت تک جاری رہے گا، حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے تک جاری رہے گا، حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے تک جاری رہے گا۔ تو برادران اسلام، یہ اولیاء کرام ہیں، ان سے محبت رکھنا، ان سے الفت رکھنا اور ان کی صحبتیں اختیار کرنا یہ بڑا کام ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یک زمانی صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ان صحبتوں سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، ان لوگوں سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور دیکھیے آپ، جو بھی ہم ولی سے محبت کرتے ہیں، نہ ہمارا ان سے ماں باپ کی طرف سے رشتہ ہے، نہ ہماری ماں کی طرف سے رشتہ ہے، بس یہی رشتہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اسی لیے ان سے محبت کی جاتی ہے، ان کی عظمت کی جاتی ہے، ان سے جو ہے ایک کیا کہتے ہیں، ان کو محبت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے سینوں کو اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر سے منور کریں اور ان کی یادوں سے ہمارے گناہوں کو، گناہ صغیرہ کو مٹانے کی کوشش کریں، جیسا کہ فرمایا گیا انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ طلباء قدیم جامع نظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ کہہ سکوں، اور گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی اور مزید کہنے بیٹھوں گا، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہے گا تو مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا تیرے محبوبین کے واسطے وسیلے سے تیرے محبوبین کے غلاموں میں ہمارا نام بھی شامل فرما لے۔ مولا ہماری آخرت کو اچھی بنا دے، مولا دنیا کے ہر غم سے، آخرت کے ہر غم سے آزادی عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت یاب فرما دے، جو بے روزگار ہیں روزی سے لگا دے، جو بچیاں شادی کے قابل بیٹھی ہیں ان کا نیک نصیبہ فرما دے۔ یا الہ العالمین، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا الہ العالمین، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا الہ العالمین، بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے جو بھی جائز مقصد تمنا ہے مولا اسے پوری فرما دے۔ یا الہ العالمین، تیرے محبوبین کی سچی اٹوٹ محبت سے مولا ہمیں وابستہ فرما دے۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اور اہل بیت اطہار کے وسیلے سے، صحابہ کرام کے وسیلے سے، اولیاء کرام کے وسیلے سے، تیرے تمام محبوبین کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔